بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 251 یعنی لاسٹ پارہ نمبر 2 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ۔ آیت نمبر 251 جالوت بادشاہ کو جو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے۔ اس میں آیت کا آخری حصہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اس کا ترجمہ ہے، آرام سے بیٹھیے، اگر اللہ پاک لوگوں کی پریشانی، لوگوں میں بعض کی پریشانی بعض سے دور نہ فرمائے۔ دھیان دے کے لفظ دھیان کو سنیے۔ پہلے ایک ٹاپک دے دیتا ہوں۔ ٹاپک یہ ہے کہ بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹالتا ہے۔ ایک ٹاپک دے، سمجھ میں آیا جملہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی جو لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، چاہے نبیاں ہوں، رسولاں ہوں، اس کے نیچے صدیق ہوں، شہداء ہوں، اس کے نیچے اولیاء اللہ ہوں، سمجھ رہے آپ کی زبان میں بول دوں غوث ہو، معین الدین ہو، شرف الدین بابا، یہ سب تفصیلات ہیں۔ تو جو نیک ہوتے ہیں، کیا ان کی نیکی پر شک ہے کسی کو؟ کسی کو شک نہیں، الحمدللہ، کیونکہ نیکی پر اگر شک کریں گے تو پھر نیک کس کو کہیں گے آپ؟ غوث قطب ہی کی، یہ اللہ کے ولی بنتے ہی ہیں نیکی کرنے کی بنیاد پہ۔ یہ میلے اور جھمیلی کی بنیاد پہ ولی نہیں بنتے۔ ولی کا معیار ہے استقامت، ولایت کا معیار استقامت، شریعت پر عمل، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے یہ ولی۔ تو اللہ کے نیک بندے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی تفسیر ہے، دھیان دیجیے گا۔ عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی، عمر فاروق کے بیٹے۔ اب عبداللہ ابن عمر ہے میری مطالعہ کے مطابق، اور ایک کتاب ہے تفسیر خازن، بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، وہ سب اس کو مانتے ہیں، عربی میں ہے، امام خازن بڑے جلیل القدر امام۔ تفسیر خازن کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اب تفسیر سنیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک دم غور سے سننا اور کبھی نہیں بھولنا اس آیت کریمہ، پارہ نمبر 2 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ کا آخری چیپٹر، آخری حصہ۔ فرماتا ہے اللہ کہ اگر ہم نیک لوگوں کی وجہ سے بلائیں نہ دور کریں تو لفسدت الارض، زمین میں فساد مچ جائے۔ اب آپ غور کیجیے، تو نیک لوگوں کی وجہ سے زمین پر امن و شانتی پھیلتی ہے، چین اور سکون آتا ہے۔ نیک لوگ کو ماننے والے کیسے فسادی ہو سکتے ہیں؟ نوٹ کرے جملہ میں، جب نیک لوگوں کی وجہ سے، یعنی ولیاں کی وجہ سے، غوث قطب کی وجہ سے، ان اللہ والوں کی وجہ سے، اللہ فرماتا لفسدت الارض، زمین پہ فساد مچ جائے اگر ہم ان کی وجہ سے بلائیں نہ ٹالیں۔ تو ان کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو ہم اگر ان کو مانیں گے تو ہم دہشت گرد ہوں گے یا بلاؤں کو ٹالنے والے ہوں گے۔ فساد مچانا اللہ کے محبوب بندوں کا کام نہیں، تو ان کے ماننے والوں کا بھی ہرگز کام نہیں ہو سکتا فساد مچانا۔
کیونکہ امن و شانتی پھیلانا ان کا کام ہے، تو اب ان کے ماننے والے بھی امن ہی کو چاہیں گے۔ اس سے اسلام اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کی عکاسی بھرپور ہوتی ہے کہ آپ ہم سب جو محبوب بندوں کے حوالے سے جیتے ہیں، ان کی بزرگیت کے قائل ہو کر جیتے ہیں، یہ در حقیقت امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، دہشت نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، کیونکہ جملہ اللہ پاک نے یہی کہا کہ اگر ہم محبوب بندوں کی وجہ سے دوسروں کی بلا نہ ٹالیں تو لفسدت الارض، زمین میں فساد مچ جائے، اور فساد کا اپوزٹ امن ہے، امن و شانتی کی ضد فساد ہے، دہشت گردی ہے۔ تو اس دہشت گردی کب ہوگی، فساد کب مچے گا، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالنا بند کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محبوب بندے جہاں جس طرح رہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا۔ یہ تو جذباتی پہلو آپ نے سنا۔ اب تفسیر خازن کی بات سنیے۔ تفسیر خازن میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محلے کے 100 گھر کے لوگوں کو، دھیان دیجیے گا، اس محلے کے 100 گھر کے لوگوں کو بخش دیتا ہے جس محلے میں ایک بھی اللہ کا نیک بندہ موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی عمروں میں ایک بھی اگر موجود ہے، جملے پہ غور کرنا آپ، جس محلے میں، جس دیگار میں، جس خطے میں، جس زون میں ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو صحابی فرما رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے جملے بولتے ہیں اسلاف کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر، اور پک آؤٹ کر رہے ہیں، زیر کر رہے ہیں اسلام کو۔ ارے اسلام میں تو وہ خوبی ہے کہ ہر ایک کے اسٹیٹس کا اعتراف رب العالمین فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، جس کا جو مقام ہے۔ ارے جنت خدا کی ہے لیکن میری ماں کے قدم میں ڈال دیا ہے اس نے، مالک خدا ہے لیکن ڈال دیا ہے اس نے، دیکھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی نفع کا مالک اللہ ہے، تکلیف دور کرنے کا مالک اللہ ہے، نقصان دور کرنے کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان سب کا مالک اللہ ہے، لیکن فرما رہا ہے مالک جیسے جنت کا میں ہوں لیکن تیری ماں کے قدم میں ڈال دیا، ایسے ہی نفع اور نقصان کا مالک میں ہوں لیکن نیک لوگوں کی وجہ سے اس کو ٹالوں گا اور اس کو دوں گا، نفع بھی دوں گا نیک لوگوں کی وجہ سے، نقصان بھی دور کروں گا نیک لوگوں کی وجہ سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ عقیدہ اور ریئلٹی جو اسلام کی ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، نگیٹو ظاہری آیتوں کو دیکھ کر کے بس فوراً ایکسپلین کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جب اس آیت کریمہ اور اس تفسیر کو آپ نے دیکھ لیا جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اب میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے بتاؤں تو اور اوتھینٹک ہو جائے۔ کیا عنوان آپ کو کیا ملا؟ ولیاں بلائیں ٹالتے، یہ عنوان ملا، مٹھ زبان میں بول ہے نہیں، یعنی اب لوگ اگر آپ کو بولے کہیں جاتے با ہے نہیں، تم جانے کی بات کر رہے ہو یار، نہیں بھی گئے نا تو ان کے آزو بازو 100 گھروں کے لوگ فیض پا رہے ہیں، حدیث ہے کہتے صحیح ہے، 100 گھروں کے لوگ تو ہم جو جا رہے ہیں ہمارے کو کیسے نہیں ملتا؟ اگر ہم پڑوس بن گئے، ہم ان کے دوست بن گئے تو ہم کو کیسے نہیں ملتا؟ اس لیے ہمیں مت سکھاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھیے فیض لیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے، جملے پہ غور کریں آپ، فیض لیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ ماں سے محبت کرتے ہیں، دکھائیے تو نہیں، جواب دو گے بھائی صاحب یہ دیکھنے کی چیز نہیں، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو جب کھانا کھلاتی ہے تو پوچھ اس کا سینہ کیسا پھول جاتا ہے، حالانکہ کھانا اس کا، محنت اس کی، مشقت اس کی، لیکن اسکول سے آنے والا بچہ کھاتا ہے تو سینہ اس کا کیوں پھولتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسی میں اس کی خوشی ہے، اسی میں اس کی خوشی ہے۔ تو کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ فیض ایسے ہوتے ہیں جو دکھا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں ہم کو دیکھنے کے اعتبار سے مت بول کہ ہم جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے، یہ تو دیکھنے کی بات ہوئی۔ سب سے بڑی چیز یہی ملتی ہے کہ ہم بزرگوں سے نسبت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کی صحبت میں رہنا۔ تو ان کی صحبت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ایمان بھی سلامت ہے، میرا تقوی بھی سلامت ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے ایمان اور تقوی کی سلامتی چاہتے ہو تو بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی، طہارت، پاکیزگی، خوف،
اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں کی حفاظت سچوں کے پاس ملے گی، ولیوں کے پاس ملے گی، نیک لوگوں کے پاس ملے گی۔ خیر، اب تو یہ میں نے تفسیر اور حدیث کے حوالے سنا، اب ذرا سنیے سورہ شعراء پارہ نمبر 19، نوٹ کیجئے گا ایک ایک بات۔ پارہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 اور 89، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، شین عین را الف حمزہ، سمجھ رہے آپ؟ وہ اس لیے بول رہا ہوں میں ہجہ لگا کے کیونکہ پارہ نمبر 25 میں شورا بھی ہے، انگلش میں جو ہے SHURA شورا، اب اس کو شورا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تو دو بھی ویسے چاہتا، تو پارہ نمبر 19 میں میں بول رہا ہوں شعراء اردو میں عین، اب اس کی اسپیلنگ اس طرح لگا سکتے ہیں SHOARA شعراء ایسا، لیکن اس پہ انگلش والے تو جو چاہتے ہیں وہ شورا ہے، شین واو را یا کھڑا زبر را، شورا 25 میں، تو میں 25 نہیں بول رہا ہوں، یہ 19 بول رہا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ 19 میں ہے شعراء میں آیت نمبر 88 میں اور آیت نمبر 89 میں کیا ہے، دھیان دیجیے گا۔ جو وہ دعویٰ کیا ہے، ولیاں، نیک لوگ، اچھے دل والے مدد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم اس لیے نہیں جاتے، ہاں تیرے کو نہیں دکھتا مت دیکھ، ارے کم سے کم جاتے وقت تو ہم باوضو رہتے ہیں الحمدللہ، کسی ولیمہ میں ہم اٹینڈ کیے ہیں، گئے ہیں تو ہم وضو کر کے نہیں گئے، اور ولی کا جب خیال آتا ہے تو وضو پہلے کرنے کی نیت کرتی ہے، صحیح ہے؟ تو وضو تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اللہ کے ولی کے در پر جانے کے خیال میں ہم باوضو رہتے ہیں الحمدللہ۔ کسی فلم تھیٹر میں جانے یا کسی آوارگی کے اڈے پہ جانے، ویلنٹائنس ڈے وغیرہ کے حوالے سے ہم وضو نہیں کرتے، ولیوں کا خیال آتا ہے، درگاہ کا خیال آتا ہے تو پہلے پاکی کا خیال پھر وضو کا خیال آتا، صحیح ہے؟ یہ تو عبادتوں کی راہ بتاتے ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے۔ خیر، تو آیت نمبر 88 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن ہوگا۔ میں اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ایک تو ہیج ہے، دنیا میں تو آپ ہم سب ایک دوسرے کی ظاہری طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے دادا ہمارے بڑے اگر گرنا چاہیں تو ہم ہاتھ سہارا دے سکتے ہیں، صحیح ہے؟ میدان محشر میں سب کو اپنی پڑی رہے گی، کون گر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، سب اپنی اپنی پڑی رہے گی، صحیح ہے؟ تو دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے تعاون کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویل چیئر پر اپنے دادا کو ہم لا سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنا اگر چاہیں تو، صحیح ہے؟ لیکن میدان محشر میں سب کو نفسی نفسی، آپ ہم کیا نبیاں بولیں گے نفسی نفسی، میری جان پرسنل لائف، بس میں وہاں رہے گا، ہے؟ تو گویا دنیا سے ڈیفیکلٹ مقام آخرت ہو، ہے نہیں؟ دنیا سے ہولناک گھڑی آخرت کی ہوئی، ارے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں، 50,000 سال کا۔ سورہ معارج وار نمبر 29 میں آپ دیکھیں کہ مقدارہ 50,000 سنۃ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر، باپ رے باپ، 50,000 سال کے برابر ایک ڈے، ایک دن، ون ڈے ہوگا وہاں۔ وہ ویسے عالم میں اگر کوئی آپ کا مددگار ہو تو بتاؤ ہزاروں دنیا ان پر قربان کرو گے کہ نہیں یار؟ ہزاروں دنیا، کیونکہ آپ تو 50 سال بھی اچھے سے جئیں گے کہ نہیں پتہ نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، تو آپ تو پوری دنیا قربان کرنے کو تیار رہیں گے، پوری عمریں۔ وہاں پر غور کیجیے، تو یوم، اصل یہ اس لیے توضیح کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، آخرت میں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیوں نہیں کرتے اور آخرت میں کیوں کرتے؟ جب بندے ہی ہیں اور مدد کرنا اگر شرک ہے تو دنیا ہو یا آخرت ہو، شرک تو ہر جگہ شرک ہے کہ نہیں؟ بھائی بت پرستی کیا آخرت میں جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی، جو شرک ہے وہ شرک ہے، لہٰذا آخرت میں مدد یہ دنیا سے مدد سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، تو جب آخرت میں کر سکتے ہیں تو دنیا میں تو آٹومیٹک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں جب مددگار آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ڈیفیکلٹ مقام پہ سہارا دینا یہ اہم ہوتا ہے، خائسوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے، صحیح ہے؟ جو بھوکے ہوتے ہیں وہاں واقعی ضرورت ہے، دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح قرضہ لے کر کے بھی آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ تو وہی یوم لا ینفع، وہ دن ہوگا کہ لا ینفع مال، نہ آپ کا مال جو ذخیرہ کر کے آپ چھوڑ کر آئے تھے دنیا میں نفع پہنچا سکتا، ولا بنون، اور جس اولاد پر آپ فخر کر رہے تھے وہ اولاد بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آیت سنتے ہیں
نگیٹو طور پر حالت خراب ہو جاتی. صحیح ہے, ارے نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی تو پھر تو ہم مجبور ہیں ایسا ویسا یہ. لیکن اللہ کا سہارا دیکھیے, اللہ پاک نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم, لیکن وہ لوگ جن کے پاس سلامتی والا دل ہے وہ تیری مدد کریں گے, وہ تجھے نفع پہنچائیں گے. دیکھا آپ نے, جن کے پاس قلب سلیم ہے, قلب اللہ کو نہیں, قلب تو بندے کو ہوتا ہے نا, دل تو اللہ کو نہیں, وہ تو ہارٹ سے پاک ہے کیونکہ وہ مجسم نہیں ہے. صحیح ہے, تو قلب سلیم والے لوگ تمہاری مدد کریں گے. سلیم کا مطلب جو برائیوں سے پاک, شرک سے پاک, بدعت سے پاک, توحید کی بلندی پر فائز. اور ولایت اسی کا تو نام ہے جو اللہ کی رسول پاک کے ذریعے سے جو شریعت ملی ہے اس پر استقامت برتنے والی ذات کا نام ملی ہے. صحیح ہے, تو اللہ کے محبوب بندے ہی قلب سلیم پر فائز ہیں. تو اب کیا معنی ہوا کہ یہ اللہ کے ولی وہ ہے کہ دنیا میں تم ہمیں لان تان کرتے ہو, ڈیفیکلٹ مقام میں اللہ پاک ان کو یہ پوزیشن عطا فرمایا ہے کہ سنو وہاں مال و اولاد پر فخر کرنے والوں وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے, آئیں گے کام تو یہی اللہ کے ولی کام آئیں گے. اللہ کے محبوب بندے قلب سلیم پر فائز لوگ, نبی, صدیق, شہداء اور صالحین کام آئیں گے. دیکھا آپ نے, تو قرآن کی آیت ہے. اور آپ پارہ نمبر 25 آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ سورہ زخرف میں فرماتا, یہ بھی بڑی اچھی آیت کریمہ ہے. ایک ایک آیت کو آپ دھیان میں رکھیں تاکہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ سب کو کبھی بھی یہ پریشانی نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ہاں, سورہ زخرف پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 43 ہے یہ, اور آیت نمبر 67, آیت نمبر 67 ہے. دیکھیے گا, الاخلاء, یہ ال تو جانتے جیسے الحمد اصل سنٹینس ہے حمد, ال جو ہے یہ اس پر بعد بتاؤں گا میں اس کے بارے میں, مطلب یہ حرف ہے تعریف کے. اخلاء یہ خلیل, خلیل کی جمع, جیسے عزیز کی جمع اعزا بولتے ہیں نا, اعزا اقربا, تو اخلاء یعنی خلیل. تو اخلاء بولتے ہیں گہرے دوست کو. خلیل اللہ پڑھیں آپ, خلیل اللہ, اللہ کے خلیل, حضرت ابراہیم کی شان ہے. ایسے دوست کو بولتے ہیں کہ دوستی کے بیچ میں کوئی نہ آئے, اس کو خلیل بولتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیچ میں حضرت اسماعیل آئے تھے تو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تھا, ذبح کر دو, کوئی نہیں آنا بیچ میں, بڑے سے بڑے کوئی بھی نہیں آنا. تو خلیل اسی لیے ان کا لقب ہے. تو خلیل کی جمع اخلاء, گہرے دوست کو, ایسا دوست جو ہر طرح سے آپ کی یعنی 24 گھنٹے اور اینی ٹائم آپ پر سایہ فگن رہے, آپ ان کے وہ آپ کے وہ آپ ان کے ایک سیکنڈ بھی آپ سے دور نہ ہو. اللہ فرماتا ایسے گہرے دوست یومئذ, وہ ڈیفیکلٹ مقام, دنیا تو چھوڑو, ڈیفیکلٹ مقام وہاں اس دن, بعضهم لبعض عدو, بعض بعض کے دشمن بن جائیں گے. رے باپ رے باپ, کچھ جملہ سمجھے, دوست کے بغیر کھاتے نہیں تھے. وہ دوست جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی صاحب ایک عمل گھٹ رہا ہے, تو وہ کہیں گے کیا لے کر بیٹھے ہو, اور اگر ایک عمل دے دو تو ہم بھی بخشے چلے جائیں گے. لو, ایسے گہرے دوست بھی آپ سے الگ الگ نظر آئیں گے اور عدوٌ, دشمن بنتے چلے جائیں گے. نگیٹو تصور تھا ہے کہ نہیں ہے, لیکن اللہ فوراً سہارا دیتا کہتا الا المتقین. لیکن وہ دوست جو تقوی اور پاکیزگی اور طہارت اور خوف الہی کی دنیا میں دوستی کیے تھے, بھوکے بھی رہے تو اللہ کا درس دیے, توحید کا درس دیے. ایسے دوست کو اگر آپ نے اپنا دوست مانا تو وہ تمہارے مدد کا کریں گے, وہ تمہارے کام آئیں گے. دیکھا آپ نے. اب بتائیے آپ کس بیس پر یوسفین کو مانتے ہیں؟ کیا وہ کھانا دیتے ہیں آپ کو؟ کس بیس پر آپ شرف الدین کو مانتے ہیں؟ کھانا دیتے نہیں. وہ تقوی پر فائز ہیں, پرہیزگاری پر فائز ہے, توحید پر فائز ہے, شریعت پر فائز ہے, اس لیے آپ ان کو دوست مانتے ہیں. صحیح ہے. اتنی دیر تک جب تک بندہ درگاہ میں بیٹھا رہتا ہے, خدا کی قسم کسی بھی لڑکی کا خیال نہیں آتا. بولو آتا ہے کیوں؟ کم سے کم یہ سوچتے ارے بابا اللہ کے محبوب بندے دیکھ رہے ہیں, کہاں تو اٹیک کرے تو ہو گیا. اتنا خوف, تو اتنا وہ اتنے خوف سے زندگی کاٹے ہیں کہ اس کے خوف کی برکت یہ ہے کہ تمہیں بھی خوف میں لا دیتے ہیں, تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک آیت نمبر 67 میں آپ کو ایک ذہن دیا, 7 میں, کہ بڑے سے بڑا دوست دنیا میں آپ کو جو تھا وہ آخرت میں چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. اگر کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہے تو متقی پرہیزگار سے دوستی کر, وہ تمہیں مدد کرے. دیکھا آپ نے,
تو کیا مطلب ہوا؟ سورہ شعراء میں آپ کو عقیدہ ملا اور سورہ زخرف میں بھی آپ کو یہ عقیدہ ملا، پارہ نمبر 19 میں اور سورہ شعراء میں، اور پارہ نمبر 25 میں سورہ زخرف میں۔ ان دونوں آیتوں سے، قرآن کی آیتیں میں نے بتایا اس لیے تاکہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بولیں تو پھٹ سے کوئی کہنا دے یہ ضعیف حدیث ہے، اسے بھی لوگ بولتے ہیں، لیکن میں آپ کو پازیٹیو پہلو دے رہا ہوں، محبت میں جیو۔ ارے ایک آرڈنری ماں کے قدم میں اللہ اپنی جنت رکھ دیتا، پوری دنیا کے تمام نیکوکار کو بلاؤ اور پوچھو ان سے کس لیے آپ عمل کرتے ہو نیک، کہیں گا یہی نا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت عطا فرمائے، یہی تو کہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کا خیال، جہنم سے بچنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ نیک دنیا میں بھی بنانا، آخرت میں بھی نیکی عطا فرمانا، اور وقنا عذاب النار، جہنم سے بچانا، مطلب کیا؟ جنت عطا فرمانا، یہی تو مطلب ہے۔ تو سب سے بڑے لوگ سے پوچھو کہ جب تمہیں جنت کی امید ہے تو جنت کی امید کرنے والا ایک بیٹے کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کہو ایک آرڈنری ماں، تیرے ماں کے قدم میں رب نے جنت رکھی ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے جنت، دیکھا اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو سوچ، ایک آرڈنری ماں کے قدم میں جب سب سے ایمان اور عمل کا جو جزا جنت تھی وہ رکھ دیا ہے، ولی تو میری ماں سے اعلیٰ ہے، غوث قطب تو میری ماں سے اعلیٰ ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اسی کو بولتے ہیں ٹھوکروں میں ملا کرتی ہیں، وہاں جو کچھ مانگو گے وہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ تم کوانٹیٹی تلاش کرو نہیں، کوالٹی وہاں تلاش کرو۔ تم ایک ایک چیز مانگتے ہو نہیں، وہ تو تمہیں بھی ڈائریکٹ رب سے مانگو تو مل سکتی ہے، لیکن وہاں جانے کا مقصد یاد رکھیے۔ ایک چھوٹی سی بات کبھی کبھی کہتا ہوں میں، کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، درگاہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ بتائیے آپ اپنی بیوی سے کس کو ملائیں گے؟ ایک دم کھل کر کے بات پوچھ رہا ہوں، کس کو ملائیں گے؟ جس سے آپ کو خطرہ ہو اس سے ملائیں گے آپ؟ ہرگز نہیں ملائیں گے۔ تو محبوب کی بارگاہ میں انٹری اسی کو اجازت ملتی جس سے خطرہ نہ ہو، صحیح ہے؟ ایک دم چھوٹی سی مثال ہے۔ اب آپ بتائیے اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں نہ جانے کا عقیدہ کون لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جانا کہتے، نہیں جانا کہتے؟ یہ پیارے تم مت سمجھو کہ یہ تم بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم میرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آؤ۔ تو محبوب سے محبوب ہی کو ملایا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں ملایا جاتا۔ تم سے تو خطرہ ہے، تم جاؤ گے تو دیکھو گے یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا۔ میں کب کہتا ہوں کہ درگاہوں میں برائیاں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم برائیاں دیکھنے کے لیے نہیں، ولی کا فیض لینے جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ولی کا فیض لینے جاتے ہیں۔ آپ یوسفین جاؤ، شرف الدین بابا جاؤ، خود غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، معین الدین کی بارگاہ میں جاؤ، تو تم معین الدین کا جب نام لے رہے ہو تو خواجہ صاحب کے پاس رہو نا، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحیح ہے؟ تو جو ولی ٹارگٹ ہے، ولی نیت میں ہے، ارے تم مدینہ چلے جاؤ، مدینہ میں خرابیاں نہیں ہیں، مکہ چلے جاؤ، وہاں خرابیاں نہیں ہیں، وہاں عیاشیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں برائیاں نہیں ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ ان کو خراب کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ آپ کا ٹارگٹ کعبہ ہے اور آپ کا ٹارگٹ محمد مدینہ ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کی جو نیت ہے، آپ کے جو عمل کا دار و مدار ہے وہ متعین رہنا چاہیے۔ لہٰذا عوام کے عمل کی بنیاد پر اپنے ٹارگٹ سے نہ وہ ہٹے اور نہ آپ ہٹیں۔ آپ جاتے ہو ولی کی بارگاہ میں تو ولی ہی نیت میں ہوتی ہے، کوئی اور نیت میں نہیں ہونا بھی چاہیے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ خیر، آپ کو کیا عقیدہ ملا آج کی اس خصوصی گفتگو سے؟ عبداللہ ابن عمر تفسیر خازن کے حوالے سے بھی، سورہ زخرف کے حوالے سے بھی، سورہ شعراء کے حوالے سے بھی، کہ آپ دنیا کو اتنی حقیر سمجھو کہ دنیا میں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، آخرت میں جو ڈیفیکلٹ مقام ہے ان ولیوں کا آپ وہاں مقام دیکھو گے۔ اور جب یہ میں نیچے سے اس لیے لا رہا ہوں کہ ابھی کلپ وغیرہ خوب دیکھ رہے ہوں گے آپ، ایک ماں کو جب یہ مقام ملا کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والے ماں کے قدم میں جنت رکھ دیا، تو اب رہا کیا آپ کے پاس؟ اب کیا آپ مانگنا چاہتے ہو؟ ایمان اور نیک عمل کرنے کی جزا تو ماں کے قدم میں ہے، اور ماں سے اعلیٰ آپ کے یوسفین ہیں، ان سے اعلیٰ ان کے مشائخ، چلتے چلتے چلے جاؤ تو ان اعلیٰ سلطان الاولیاء غوث اعظم، پھر وہاں سے چلو تو علی تک پہنچے سلسلہ۔ یہ تو امتی کا مسئلہ ہوا،
سب میں اعلیٰ و اولا آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا مقام کیسے، ان کو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ نو پاور فار یو؟ ان کو نہیں بول سکتے یہ جملہ، اس لیے کہ میری ماں کو رب نے پاور دے دیا ہے، ماں کو رب نے پاور دے دیا ہے. تم نے حضرت علقمہ کی روایت نہیں سنی، روح نہیں نکل رہی تھی ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض تھی، ماں ناراض تھی. تو پاور دیا تھا تب نا کہ اے ماں اگر تو ناراض ہو جائے تو ہم تیرے بیٹے کی روح نہیں نکالیں گے، یہی تو پاور ہے. حالانکہ روح نکالنا یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اس کا کام ہے، صحیح ہے. لیکن یہ اسباب کے تحت جینے والی نسلیں، اسباب کے تحت جینے والی قومیں ہیں. اس لیے آپ سمجھیے اللہ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ 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 ون سائڈڈ، ایسا نہیں ہے. اللہ پہلے ہو اور اللہ نے جو کہا ہے اس کے اعتبار سے آپ مانو، اپنے اعتبار سے اس کو یوز مت کرو. خدا جیسے آپ کو اپنی ذات کو استعمال کروانا چاہتا ہے ویسے استعمال کرو، اپنے لاجک سے اس کو یوز مت کرو. صحیح ہے. ایک بیوی ہے آپ کے پاس آئی، وہ عزت دار کپڑا پہننا چاہتی ہے تو آپ کیوں جنس پہنانا چاہتے ہو؟ گویا خود آپ ان کی عزت کو داغدار کر رہے ہو. صحیح ہے. تو اللہ کی توحید کا وقار کیا ہے، اللہ کی مطلب اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کو دیکھ، اس کو سوچ، اس کا مقصد کیا ہے. مقصد سمجھ میں آ گیا. اے اللہ تو نے جب ایک آرڈنری ماں کے قدم میں جنت رکھ دیا، ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کی جو جزا تھی وہ رکھ دیا، سمجھ میں آ گئی بات کہ ولی کے پاس تو نے کیا کیا رکھا ہوگا، غوث قطب کے پاس کیا کیا رکھا ہوگا. یہ تو امتیوں کا مسئلہ، اور سارے نبیوں میں اعلیٰ محمد عربی ہے، ان کے پاور کا عالم کیا ہو. اس لیے ایک لفظ میں کہا امام اہل سنت نے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے. نہیں کر سکتے آپ کسی بھی زاویے سے آپ احاطہ اور لمٹ میں نہیں لا سکتے اوصاف مصطفیٰ کو. آپ کیسے لائیں گے؟ آپ ذرا سوچئے. افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر، صحیح ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد ساری انسانی کوالٹی میں، ساری انسانی کوانٹیٹی میں جتنی بھی انسانیت کی کوالٹی ہے بشر، ان سب میں سب سے اعلیٰ اور افضل ابو بکر صدیق ہے. نبیوں کے بعد نبی نہیں ہے مگر انسان میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے. اب آپ بتائیے، ایک ہے کہ اعلیٰ کہہ دیا جائے اور ایک ہے کہ اعلیٰ آپ کے سامنے ہو. تو اعلیٰ آپ کے سامنے ہو تو سامنے والے کو تو جانتا ہوگا نا اچھی طرح. رسول اعظم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم میرے ساتھ سفر و حضر میں رہے ہو، مجھے غار ثور تک لے گئے، تنہائی میں رہے، خلوت میں رہے، جلوت میں رہے، ہر طرح سے رہے. احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے محمد عربی کی خلوت اور جلوت دیکھ کر سمجھ لیا، پہچان لیا محمد عربی کو. ابو بکر صدیق کو نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر ایسا مت سمجھ لینا کہ تم میرے ساتھ خلوت اور جلوت منانے کے بعد تم میری حقیقت کو جان چکے ہو. نہیں، رب نے کسی بھی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا میری حقیقت جاننے کے لیے. میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو جب افضل البشر کو اتنا اہم جملہ مل گیا کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اب اگر کوئی کہے مصطفیٰ کو پاور نہیں ہے، اس کا مطلب مصطفیٰ کو وہ جان چکے ہیں. یہی مطلب ہوا نا، مصطفیٰ کو پہچان چکے ہیں، یہی مطلب ہوا. کیونکہ کسی کے بارے میں لمٹ کرنا چاہے نگیٹو اعتبار سے ہو یا پازیٹیو اعتبار سے ہو، اس کا مطلب یہ کہ دونوں انڈیکس کو وہ جان رہے ہیں، انڈیکس کو جان رہے. لیکن نبی نے افضل البشر کو کہہ کر ہمیں صحیح عقیدہ دے دیا کہ مصطفیٰ کا صرف ترانہ گاؤ، مصطفیٰ کی صرف مدحت کرو، کوانٹیٹی اور لمٹ میں، لمیٹیشن میں لانے کی کوشش مت کرو، جان ہی نہیں سکتے. جب افضل البشر کو یہ شرف نہیں ملا تو تمہیں کیا؟ افضل البشر نہ جان سکے تو تم کیا ہو؟ صحابہ نہ سمجھ سکے تو تم کیا ہو؟ امت کا ایک طبقہ نبی کو پاور نہیں، نبی کو یہ نہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ نہیں، محبوب کی عظمت سمجھنے کے لیے بھی محبوب بننا پڑتا ہے، محبوب کی عظمت سمجھنے کے لیے بھی محبوب بننا پڑتا ہے. رب کی بارگاہ کا وہ محبوب بندہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبوبیت کو سویکار کر کے اور مقبول کر کے مان کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اختیارات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. کیوں؟ یہی توحید کا مقصد ہے، یہی توحید کا منشا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا مومن، سچا پکا نیک عمل کرنے والا انسان اور بندہ بنائے. آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. ماں کے جنتی قدم کی برکتوں سے ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. ہم سب کے والدین کو ہم سب سے راضی فرمائے.
ہم سب کو بھی سچا صحیح والد بننے کا شرف نصیب فرمائے، نیکی کی دنیا میں آباد رکھے، پریشانیوں کو حل فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔